السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ کا گورنر کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کا گورنر کون تھا؟ قسطنطنیہ، غزنی، کابل۔ یہ کس خلیفے کی حکومت کے اندر جو ہے وہ یہ فتح ہوئے، آزاد ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ اگر آپ حضرات کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات لکھیں، اور اب ہم چلتے ہیں عوام کے پاس، پبلک کے پاس، کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ انصر سلیم۔ انصر سلیم سر، اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہیں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ کچھ اگر آتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو ٹھیک ہے۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ کا گورنر کون تھا؟ پتہ نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شام کا گورنر کون تھا؟ نہیں پتہ، مجھے علم نہیں ہے۔ قسطنطنیہ، غزنی، کابل۔ یہ کس خلیفے کی حکومت میں فتح ہوئے، آزاد ہوئے؟ پتہ ہے، تھوڑا سوچو، نہیں پتہ ہے نا۔ آگے آ جائے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ کس لقب سے ان کو جو وہ مشہور تھے؟ نہیں مجھے علم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد فیصل۔ بھائی محمد فیصل صاحب، اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہیں، تو آپ کی اجازت چاہیے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ کا گورنر کون تھا؟ کوفہ کا حضرت سلیمان فارسی۔ نہیں۔ شام کا کوفہ یعنی شام کا۔ کوفہ کا گورنر کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شام کا گورنر کون تھا؟ میرے ذہن میں تو سلیمان فارسی آ رہے ہیں، نہیں۔ ان کے علاوہ نہیں۔ قسطنطنیہ، کابل، غزنی، یہ ملک جو ہیں یہ کس کی حکومت میں آزاد ہوئے، فتح ہوئے؟ قسطنطنیہ، کابل اور غزنی۔ غزنی۔ کس خلیفے کی حکومت تھی تو اس میں آزاد ہوئے تھے؟ کون ان کا سربراہ تھا اس حکومت کا؟ یہ تھے خلیفہ ثانی عمر فاروق۔ نہیں۔ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کنیت کیا تھی؟ عثمان غنی ذو النورین۔ نہیں، ان کا لقب تھا۔ جی۔ ابو الحفص۔ حضرت عمر کی۔ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ۔ آخر میں کوئی پیغام دیں گے سننے والوں کو؟ بس کیا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے جو اسلامی دعوت دیتا ہے، جو اس پر نماز پڑھنی چاہیے۔ جی، دین اسلام ہمارے لیے سیکھنا اتنا ضروری ہے جیسا کہ زندگی کے لیے پانی۔ بے شک۔ جی، تو دین اسلام کے بغیر زندگی بہت ادھوری ہے۔ دینی جو ضروریاتی مسائل ہیں وہ تو ہر بندے کو سیکھنے چاہیے، اور باقی جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے چاہیے ہمیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو اولاد ہے ان میں سے ایک نہ ایک کو ضرور مدرسے میں داخل کرائیں، دین اسلام سکھائیں۔ جی، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی، کہ ہمارے جو تبلیغ دین ہے وہ اس طرح بہت زیادہ پھیلے گی۔ چلیے، آپ کی نظر ہم کیسا کام کر رہے ہیں؟ کوشش کر لوگوں کو دین اسلام کی بات عام کی جائے، پھیلایا جائے، دو لوگوں کو بتایا جائے، تو آپ کی نظر میں کیسا کام ہے؟ یہ کام بہت اچھا ہے تقریباً، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، لوگوں کو اوروں کو بھی بتانا چاہیے۔ بہت مہربانی سر۔ جی، شکریہ۔ آج کے جو ہمارے سوالات تھے،
عوام الناس نے اس کے کیا جواب دیے. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں کوفہ کا گورنر کون تھا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کا گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ملک شام کا گورنر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے. قسطنطنیہ، غزنی، کابل، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو ہے وہ یہ فتح ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے. یہ تمام سوالات، اس کے جوابات ہم نے آپ تک پہنچا دیے. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں، ویڈیو کو جو ہے وہ دوستوں تک شیئر کریں. جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی ثواب ملے گا. آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری بہترین ویڈیو کے ساتھ.